اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں نہ حق وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے بالاسم ظلم کر کے نہ حق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم کو معلوم ہے۔ ربط آیات و خلاصہ تفسیر۔ پچھلی آیتوں میں روزے کے احکام مذکور تھے جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانہ میں اور معین وقت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعت اسی مناسبت سے ذکر کی گئی کہ عبادت صوم کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ عرصے حلال چیزوں سے بھی صبر کا خوگر ہو جائے گا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ مناسبت بھی ہے کہ جب روزہ ختم ہو افطار کے لیے مال حلال مہیا کرنا چاہیے۔ جس نے دن بھر روزہ رکھا شام کو مال حرام سے افطار کیا اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ اور ان کے جھوٹے مقدمہ کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ جبکہ تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے، جس طرح اس سے پہلے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں حلال طریقہ پر حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت کا بیان گزر چکا ہے، جس میں ارشاد ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور ستھری ہیں اور شیطان کے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کسب مال کے اچھے اور برے ذرائع اور اچھائی برائی کا معیار۔ جس طرح مال کی ضرورت اور مدار زندگی ہونے پر ساری دنیا اور اس کی ہر قوم و ملت کا اتفاق ہے، اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کی تحصیل کے کچھ ذرائع پسندیدہ اور جائز ہیں، کچھ ناپسند اور ممنوع ہیں۔ چوری، ڈاکہ، دھوکہ، فریب کو ساری ہی دنیا برا سمجھتی ہے، لیکن ان ذرائع کے جائز یا ناجائز ہونے کا کوئی صحیح معیار عام طور پر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا تعلق پوری دنیا کے انسانوں کی صلاح و فلاح سے ہے اور پورے عالم انسانیت اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کا صحیح اور معقول معیار صرف وہی ہو سکتا ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی بھیجا گیا ہو، ورنہ اگر خود انسان اس کا معیار بنانے کا مختار ہو تو جو لوگ اس کا قانون بنائیں گے وہ اپنی قوم یا اپنے وطن یا اپنی ملت کے بارے میں خود جو کچھ سوچیں گے وہ عام عادت کے مطابق اس سے مختلف ہوگا۔ جو دوسری قومیں اور وطنوں کے متعلق سوچا جائے گا وہ بین الاقوامی کانفرنسوں کی صورت میں پوری دنیا کی نمائندگی کی جائے تو بتجربہ شاہد ہے کہ وہ بھی ساری مخلوق کو مطمئن کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ قانونی ناانصافی انجام کار جنگ و جدل اور فساد کی صورت اختیار کرے گی۔ اسلامی نظام معاش ہی دنیا میں امن عام قائم کر سکتا ہے۔ شریعت اسلام نے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا جو قانون بنایا ہے وہ صراحتاً وحی الہی سے ہے یا اس سے مستفاد، اور وہی ایک معقول فطری اور جامع قانون ہے جو ہر قوم و ملت اور ملک و وطن میں چل سکتا ہے اور امن عامہ کا ضامن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قانون الہی میں قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا گیا ہے جس میں تمام انسانی مساوی حق رکھتے ہیں، جیسے ہوا، پانی، خودرو گھاس، آگ کی حرارت اور غیر مملوک جنگلات اور غیر آباد پہاڑی جنگلات کی پیداوار وغیرہ کہ ان میں سب انسانوں کا مشترک حق ہے
کسی کو اس پر مالکانہ قبضہ جائز نہیں، اور جن چیزوں کے اشتراک میں انسانی معاشرت میں خلل پیدا ہوتا ہے یا نزاع و جدال کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں انفرادی ملکیت کا قانون جاری فرمایا گیا۔ کسی زمین یا اس کی پیداوار پر ابتدائی ملکیت کا قانون جدا ہے اور پھر انتقال ملکیت کا جدا۔ اس قانون کی ہر دفعہ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے، بشرطے کہ وہ اپنی جدوجہد ان کی تحصیل میں خرچ کرے، اور کوئی انسان دوسرے کے حقوق غصب نہ کر کے یا دوسروں کو نقصان پہنچا کر سرمایہ کو محدود افراد میں مقید نہ کر دے۔ انتقال ملکیت خواہ بعد الموت وراثت کے قانون الہی کے مطابق ہو یا پھر بیع و شرح وغیرہ کے ذریعہ فریقین کی رضامندی سے ہو، مزدوری ہو یا کسی مال کا معاوضہ، دونوں میں اس کو ضروری قرار دیا گیا کہ معاملہ میں کوئی دھوکہ، فریب یا تلبیس نہ ہو، اور کوئی ایسا ابہام اور اجمال نہ رہے جس کی وجہ سے باہمی منازعات کی نوبت آئے۔ نیز اس کی بھی رعایت رکھی ہے کہ فریقین جو رضامندی دے رہے ہیں وہ حقیقی رضامندی ہو، کسی انسان پر دباؤ ڈال کر کوئی رضامندی نہ لی گئی ہو۔ شریعت اسلام میں جتنے معاملات باطل یا فاسد اور گناہ کہلاتے ہیں، ان سب کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان میں وجوہ مذکور کسی وجہ سے خلل ہوتا ہے، کہیں دھوکہ فریب ہوتا ہے، کہیں نامعلوم چیز یا نامعلوم عمل کا معاوضہ ہوتا ہے، کہیں کسی کا حق غصب ہوتا ہے، کہیں کسی کو نقصان پہنچا کر اپنا نفع کیا جاتا ہے، کہیں حقوق عامہ میں ناجائز تصرف ہوتا ہے۔ سود، قمار وغیرہ کو حرام قرار دینے کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق عامہ کے لیے مضر ہیں، اس کے نتیجہ میں چند افراد پلتے بڑھتے ہیں اور پوری ملت مفلس ہوتی ہے۔ ایسے معاملات فریقین کی رضامندی سے بھی اس لیے حلال نہیں کہ وہ پوری ملت کے خلاف ایک جرم ہے۔ آیت مذکورہ ان تمام ناجائز صورتوں پر حاوی ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریق پر۔ اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اموالکم آیا ہے جس کے اصل معنی ہیں اپنے اموال، جس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو تو یہ غور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسی ہی محبت اور تعلق ہوگا جیسا تمہیں اپنے مال سے ہے۔ اگر وہ تمہارے مال میں ایسا ناجائز تصرف کرتا تو تمہیں جو دکھ پہنچتا اس کا اس وقت بھی ایسا ہی احساس کرو کہ گویا وہ تمہارا مال ہے۔ اس کے علاوہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے مال میں کوئی ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو دوسرے اس کے مال میں ایسا ہی تصرف کریں گے۔ اس حیثیت سے کسی شخص کے مال میں ناجائز تصرف در حقیقت اپنے مال میں ناجائز تصرف کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ غور کیجئے، اشیائے ضرورت میں ملاوٹ کی رسم چل جائے، کوئی گھی میں تیل یا چربی ملا کر زائد پیسے حاصل کرے تو اس کو جب دودھ خریدنے کی ضرورت پڑے گی، دودھ والا اس میں پانی ملا کر دے گا۔ مسالہ کی ضرورت ہوگی، اس میں ملاوٹ ہوگی۔ دوا کی ضرورت ہوگی، اس میں بھی یہی منظر سامنے آئے گا۔ تو جتنے پیسے ایک شخص نے ملاوٹ کر کے زائد حاصل کر لیے، دوسرے آدمی وہ پیسے اس کی جیب سے نکال لیتا ہے، اسی طرح دوسرے کے پیسے تیسرا نکال لیتا ہے۔ یہ بیوقوف اپنی جگہ بیسوں کی زیادتی شمار کر کے خوش ہوتا ہے مگر انجام نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا رہا۔ جو تو کوئی دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے مال کے ناجائز تصرف کا دروازہ کھولتا ہے۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ اس ارشاد خداوندی کے الفاظ عام ہیں کہ باطل اور ناجائز طریق سے کسی کا مال نہ کھاؤ، اس میں کسی کا مال غصب کر لینا بھی داخل ہے، چوری اور ڈاکہ بھی، جس میں دوسرے پر ظلم کر کے جبراً مال چھین لیا جاتا ہے، اور سود اور قمار، رشوت اور تمام بیع و فاسدہ اور معاملات فاسدہ جو ازروِ شرح جائز نہیں۔ اگرچہ فریقین کی رضامندی بھی متحقق ہو، جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کر لینا یا ایسی کمائی جس کو شریعت اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، اگرچہ اپنی جان کی محنت ہی سے حاصل کی گئی ہو، وہ سب حرام اور باطل ہیں۔ اور قرآن کے الفاظ میں اگرچہ صراحتاً کھانے کی ممانعت مذکور ہے، لیکن مراد اس جگہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مطلقاً استعمال کرنا ہے، خواہ کھا پی کر یا پہن کر یا دوسرے طریقہ کے استعمال سے۔ مگر محاورات میں ان سب
سب قسم کے استعمالوں کو کھا لینا ہی بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا مال کھا لیا، اگرچہ وہ مال کھانے پینے کے لائق نہ ہو۔ شان نزول: یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے دو صحابیوں کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا۔ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ مدعی کے پاس گواہ نہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی ضابطہ کے مطابق مدعی علیہ کو حلف کرنے کا حکم دیا۔ وہ حلف پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت اس کو یہ آیت سنائی: ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے۔ صحابی نے جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دیا اور زمین مدعی کے حوالہ کر دی۔ روح المعانی۔ اس واقعہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں ناجائز طریق سے کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اس کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت اور اس پر وعید آئی ہے۔ ارشاد ہے: وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی نہ لے جاؤ اموال کے مقدمات حکام تک تاکہ ان کے ذریعہ تم لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ کھا جاؤ بطریق گناہ، جبکہ تم جانتے بھی ہو اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، تم جھوٹا مقدمہ بنا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مغالطہ کی بنا پر اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے اور وہ اگر عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ اسی جیسے ایک واقعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یعنی میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملہ کو زیادہ رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اسی سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے۔ اگر فی الواقعہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو اس کا حق نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک قطعہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں واضح فرما دیا: اگر امام یا قاضی یا امام المسلمین کسی مغالطہ کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر دے جس میں ایک کا حق دوسرے کو ناجائز طور پر مل رہا ہو تو اسی عدالتی فیصلہ کی وجہ سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا، وہ جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتا۔ الغرض عدالت کا فیصلہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں بناتا۔ اگر کوئی شخص دھوکہ یا فریب، جھوٹی شہادت یا جھوٹی قسم کے ذریعہ کسی کا مال بذریعہ عدالت لے لے تو اس کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ اس کو چاہیے کہ آخرت کے حساب کتاب اور علیم و خبیر کی عدالت میں پیشی کا خیال کر کے اس کو چھوڑ دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جن معاملات میں کوئی عقد یا فسخ ہوتا ہو اور جن میں قاضی یا جج کو بھی شرعاً اختیارات حاصل ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں اگر جھوٹی قسم یا جھوٹی شہادت کی بنا پر کوئی بھی فیصلہ قاضی نے صادر کر دیا تو شرعاً وہ عقد یا فسخ صحیح ہو جائے گا اور حلال اور حرام کے احکام اس پر عائد ہو جائیں گے، اگرچہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی شہادت دلوانے کا وبال اس کی گردن پر رہے گا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔